السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 64 سورۃ الانفال ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جس سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم جانتے بھی نہیں، مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے آپ کی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ آج کی آیت نمبر 65۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے جیسے ترغیب دی وہ احادیث سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار شب زندہ دار، یعنی جو پورا دن روزہ رکھتا ہو ہمیشہ اور جو رات جاگتا ہو تہجد کے لیے۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹا دے گا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کا باعث اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا لید پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھے جائیں گے۔ دوسری بات، اس آیت کے اندر ایک مسلمان کے 10 کافروں پر غالب آنا جو بتایا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی لڑائی سے کفار کا مقصد قبائلی یا قومی عصبیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ مومنوں کا اپنی جان تک قربان کرنے کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی اور بالادستی اور رضائے الہی کا حصول مقصود ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ کافروں کو موت بہرحال ناگوار ہوتی ہے اور وہ لڑائی میں اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن جان دینے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی ہی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ایمانی قوت ہے جس کی بنا پر ایک مومن اپنے جیسے ہم طاقت 10 کافروں کے مقابلے سے بھی جی نہیں چراتا، اور نہ ہی اسے ہمت ہارنی چاہیے بلکہ انہیں اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ آیت نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہوا کہ اب بھی تم میں ضعف یعنی کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں میں بعد میں کمزوری کی وجہ سے پہلا حکم کی منسوخی نہیں بلکہ حالات ہیں، اگرچہ یہ آیت اور اس سے پہلی آیت ایک ساتھ رکھی گئی ہیں، مگر ان دونوں کے زمانہ نزول میں کافی مدت کا فرق ہے اور انہیں صرف مضمون کی مناسبت سے اکٹھا رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت کا زمانہ نزول تو غزوہ بدر کے بعد کا ہے، جبکہ اس سورت کا بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا، اور دوسری آیت کے زمانہ نزول کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ غزوہ حنین اور اس کے بعد کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ابتدائے اسلام لانے والے جیسا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، اور اس ضعف کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ مسلمان آغاز میں اقلیت میں تھے اور اقلیت کو اپنی بقا کی خاطر بھی اکثریت کے مقابلے میں بہت زیادہ چاق و چوبند اور جرأت مند رہنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مہاجرین اور سابقین انصار کی جس انداز میں تربیت ہوئی تھی، یعنی شروع کے جو لوگ مسلمان تھے صحابہ کرام میں سے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے اور جن انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی، ان کے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی تربیت جس انداز میں ہوئی تھی، ان میں سے کچھ مدت کے بعد بہت سے افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے اور کچھ شہید ہو گئے تھے یا وفات پا گئے تھے۔ تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے یا جو ہی نئی پود سامنے آئی، ان میں پرانے مہاجرین اور انصار جیسی بصیرت، استقامت اور جرأت نہ تھی۔ مزید برآں تعداد میں کثرت سے اللہ پر توکل میں کمی واقع ہو جانا یا کثرت تعداد پر اترانے لگنا طبیعت انسان کا خلاصہ ہے۔ یعنی انسان کی طبیعت کے اندر یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں تعداد میں، تو وہ خود بخود اس کی ہمت یعنی اسی زوم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو کافی سارے ہیں، اور وہ اکیلا بندہ اتنی ہمت نہیں کرتا جتنا سارے مل کے کر لیں گے اور کوئی یعنی ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر جب ایک آدمی کو 10 آدمیوں پر غالب آ جانے کا حکم گراں گزرنے لگا کہ ہمارا ایک بندہ 10 کو کیسے نپٹ سکتا ہے، تو اللہ نے اس حکم میں تخفیف کر دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پہلا حکم منسوخ یا ساقط العمل ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان 9 مسلموں کی پوری طرح تربیت ہو جائے اور ان کی ایمانی قوت پوری طرح پختہ ہو جائے تو پھر سابق حکم پر ہی نافذ العمل ہوگا۔ چنانچہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگوں میں عملاً ایسا بھی ہوتا تھا۔ ایک جنگ میں 1000 مسلمانوں نے 80,000 کافروں کا مقابلہ کیا، اور جنگ موتا کے موقع پر 3000 مسلمان 100,000 کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور یہ نسبت 1 اور 10 کی نسبت سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی ایسی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں۔ البتہ اس تخفیف والی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کافروں کی تعداد دگنی یا اس سے کم ہو تو اس صورت میں جنگ سے فرار حرام ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کا تخفیف والی آیت پر انحصار کر لینا ان میں صبر اور برداشت کی کمی کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری، جبکہ اللہ نے مومنوں پر یہ فرض کیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے،
چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں بھی صبر کم ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال مسلمان کو ہر حال میں بہادری دکھانی چاہیے، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب مسلمان مائیں مجاہد پیدا کریں اور ان کی شروع دن سے ایسی تربیت ہو، تو ہی وہ یعنی ایک مجاہد 10 کے مقابلے میں پہ بھاری ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 67، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی آتے، یہاں تک کہ زمین یعنی میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنگ کے اندر قیدی آئے تھے ان کو یعنی صرف اس لیے جلدی سے قید کر لینا کہ مال غنیمت حاصل ہو، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ پہلے جنگ اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے اور اس کے بعد جو قیدی ہاتھ لگے ان کو پکڑنا اور پھر ان کے ساتھ معاملات کرنا کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور تریدون عرض الدنیا، یعنی تم دنیا کا مال چاہتے ہو، یعنی مال غنیمت کے لیے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے لیے تم نے ایسا کیا کہ ان کو قید کیا، تو یہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت ہے، یعنی آخرت اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت بھی اسی حوالے سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 68، لَوْ کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ تو یہاں بیسیکلی ان دونوں آیات میں بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے۔ آیت 68 اور 67 کی شان نزول سے متعلق دو احادیث ہیں۔ ایک ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑا دے، میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے۔ دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو روؤں اور اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو بات تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان نبیًا، یعنی یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے 67، کہ کس نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے تاکہ زمین میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا، اور تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے کے مطابق کہ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح تھی۔ دوسری حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن جنگی قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پھر اس حدیث میں پورا قصہ ذکر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک کو
یا فدیہ دینا ہوگا یا ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول بجز سہیل بن بیضا کے، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو رہے۔ مجھے اس دن بہت خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر نہ برسیں۔ میں اسی خوف میں مبتلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز سہیل بن بیضا کے، اور قرآن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق یہ آیات نازل ہوئیں، یعنی کہ ان قیدیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، انہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ جو ڈانٹ تھی یہ فدیہ لینے کے فیصلے کی وجہ سے تھی یا قتل کے بجائے قیدی بنانے کی وجہ سے؟ مزید تفصیل یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے تھے۔ قیدیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ خواہ انہیں قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اسی اختیار میں مسلمانوں کی آزمائش مقصود تھی کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اسی فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بلائی، یعنی مشورہ کیا۔ اکثریت کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طبعی نرمی کی بنا پر اسی فیصلے کو ترجیح دی، لیکن اللہ کی رضا یہ تھی کہ ان قیدیوں سے فدیہ لینے کے بجائے ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اسی وجہ سے ان آیات میں عتاب نازل ہوا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عین ممکن تھا کہ اگر کفر کے ان 70 سرغنوں کو قتل کر دیا جاتا تو کافروں کو دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی ہمت ہی نہ رہتی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ عتاب اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ صحابہ کی اکثریت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیت فدیہ لینے کی رائے کو اختیار کر کے اجتہادی غلطی کی تھی، کیونکہ قتل یا فدیہ دونوں میں سے ایک صورت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اختیار دیا جا چکا تھا تو پھر فدیے کی رائے قبول کر لینے پر عتاب کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس عتاب کی اصل وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے میدان جنگ ہی میں ان قیدیوں کی اکثریت کو قتل کیوں نہیں کر دیا تھا۔ گویا اس عتاب کا روح سخن ان صحابہ کی طرف ہے جنہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر ان کافروں کو قتل کرنے کے بجائے قید کیا تھا، اور آیت کے الفاظ ہیں مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی پکڑے جب تک کہ یعنی زمین اچھے طریقے سے جنگ کو پورا نہ کر لے۔ تو فدیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدیے کی مقدار کتنی تھی؟ ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا ان کی مقدار 4000 درم فی کس تھی۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد ابو العاص نوفل بن حارث اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فدیے میں وہ ہار بھیجا جو ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو شادی کے وقت جہیز کے طور پہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو انہیں آنکھیں نم آلودہ ہو گئیں اور رقت آمیز لہجے میں صحابہ سے پوچھا اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں۔ یہ آپ نے اس لیے پوچھا کہ فدیے کا مال بھی اموال غنائم کے مشترکہ اموال میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی اجازت دے دی، حالانکہ اس وقت آپ سپہ سالار بھی تھے، اسلامی ریاست کے سربراہ مملکت بھی اور ایسے رسول بھی جن کی غیر مشروط بلا چون و چرا اطاعت سب مسلمانوں پر واجب تھی۔ لیکن جب انصاف کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رضامندی کو لازم سمجھا۔ یہ ہے اسلامی اور غیر اسلامی اقدار کا فرق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اپنی یعنی زوجہ کا ہار تھا، اپنی بیٹی کا ہار تھا، اور آپ وہ واپس اپنی بیٹی کو لوٹانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس میں اپنی ذاتی مرضی نہیں کی بلکہ صحابہ سے آپ نے اجازت لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زر فدیہ کی وصولی میں بھی انتہائی نرمی اختیار کی۔ جن کافروں کے پاس زر فدیہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے، ان کا زر فدیہ یہ طے ہوا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور بعض کافروں کو صرف اس وعدے پر بھی چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو یہاں پر یعنی کتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدیوں سے فدیہ لینے کا معاملہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 69 فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تو فدیے کا مال حلال اور طیب ہے۔ جب قیدیوں کو بروقت میدان جنگ میں قتل نہ کر دینے اور گرفتار کر کے ان کے عوض فدیہ لینے کی بنا پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شک پیدا ہوا کہ یہ مال جو بطور فدیہ لیا گیا ہے شاید حلال اور طیب نہیں۔ اسی شبے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ فدیے کی رقوم بھی اموال غنائم میں شامل تھی، اور فرمایا کہ یہ مال اللہ کا عطیہ ہے، اسے خوش ہو کر استعمال میں لاؤ، البتہ جہاد میں دنیا کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے اور اسے اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ جہاد کا بلند تر مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر جائے۔ تو اصل چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیسیکلی مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاد جو ہے اس میں مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی مال و متاع یا اغراض و مقاصد ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مجاہدین بن سکیں اور مجاہدین پیدا کر سکیں، اور یہ ہماری تربیت کا حصہ ہو کہ ہم دین اسلام کے لیے قربانیاں دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو اپنا اصل مقصد پہچاننے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔